السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹر، آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائف۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری اور پولیٹیکل ہسٹری کے ایک بہت ہی اہم کیس کے حوالے سے، وہ کیس جس نے پولیٹیکل ہسٹری ڈیموکریٹک پروسیس کو ہلا کر رکھ دیا، سمت بدل کر رکھ دی پولیٹیکل پروسیس کی، ڈیموکریٹک پروسیس کی اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی پاکستان میں۔ فیڈریشن آف پاکستان ورسز 200 کیس۔ ویورز، 200 کون تھا؟ 200 نے کون سا ایسا جرم کیا اور اسے کس قانون کے تحت سزا دی گئی، اور 200 کی اس سزا میں سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ پاکستان کی آئینی تاریخ کو بدل کے رکھنے میں کس طرح جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے، یہ ہیں وہ سوالات جن کو جاننے کی کوشش کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ ویورز، 200 لورا لائی کا ایک باشندہ تھا جس سے قتل سرزد ہو جاتا ہے، مرڈر کر لیتا ہے وہ کسی شخص کا، اور اسے گرفتار کر لیتے ہیں FCR فرنٹیئر کرائم ریگولیشن 1901 کے تحت وہاں کے لوگ، اور پھر اسے لویا جرگا کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس پر اس قتل کرنے کی وجہ سے مقدمہ چلایا جاتا ہے سیکشن 11 FCR کے تحت، اور اس شخص کو سزا دے دی جاتی ہے۔ اب اس شخص کے لواحقین اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں کونسل آف ایلڈرز کے یا لویا جرگا کے فیصلے کو ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ میں، یعنی لاہور ہائی کورٹ میں، اس پلی کے ساتھ کیونکہ پاکستان میں 1956 کا آئین نافذ ہو چکا ہے۔ 1956 کا آئین نافذ ہونے کے بعد اس آئین کے آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 7 کے مطابق یہ حق حاصل تھا 200 کو اس ملک کا باشندہ ہونے کی وجہ سے کہ اسے ایکویلٹی بیفور دا لا، ایکویلٹی آف سٹیزن کا حق حاصل ہوتا، اور اسے پروٹیکشن آف سٹیزن، یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے یا اپنے اوپر لگائے گئے الزام کو غلط ثابت کرنے کا موقع دیا جاتا، رائٹ آف ڈیفینس اسے دیا جاتا۔ اس جو اپیل دائر کی جاتی ہے اس میں اس سزا کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے، اور FCR کے قانون کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے، ریگولیشن کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں سیٹ اسائیڈ کر دیتی ہے، فیصلہ کرتے ہوئے اس سزا کو FCR یا لویا جرگا کے تحت جو سزا دی گئی تھی 200 کو، اور اس بات کو مانتی ہے کہ 1956 کا آئین نافذ ہونے کے بعد ملک میں FCR ختم ہو چکا ہے، 200 اس ملک کا عام شہری ہے اور اسے وہ حقوق حاصل ہیں جو اس ملک کے شہریوں کو حاصل ہونے چاہیے۔ اب ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ 200 نے تو اپیل کی، اس کی سزا ختم ہو گئی، ہائی کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کر دی، لیکن وہ دیگر لوگ جو آئین نافذ ہونے کے بعد جن کو لویا جرگا نے سزا دی تھی، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے کیسز کے فیصلوں کا کیا بنے گا؟ فیڈریشن آف پاکستان کے لیے ایک یہ بڑا سوال ہوتا ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان پھر اس فیصلے کے خلاف اپیل کرتی ہے سپریم کورٹ میں۔ یہ کیس فکس ہوتا ہے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے 13 اکتوبر 1958 کو، لیکن اسی دوران 7 اکتوبر 1958 کو اس وقت کے پریزیڈنٹ سکندر مرزا وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں ڈیزولو کر کے ملک میں مارشل لا لگا دیتے ہیں، ملک کا پہلا مارشل لا، اور اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں جنرل محمد ایوب خان، انہیں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تعینات کرتے ہیں 7 اکتوبر 1958 کو۔ اب چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان ایک قانون پاس کرتے ہیں
3 لا کنٹینیوس انفورس آرڈر ایوب خان کی طرف سے جو جاری ہوتا ہے، اس کے تحت 1956 کا آئین معطل قرار دیا جاتا ہے، اور اس آرڈر کے تحت 1956 سے پہلے جتنے بھی قوانین تھے ان قوانین کو نافذ کر دیا جاتا ہے، ری اسٹور کر لیا جاتا ہے، اور 1956 کے آئین کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں جب یہ 13 اکتوبر 1958 کو کیس لگا تو اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ایک بہت بڑا سوال آیا۔ پہلے تو یہ 200 کیس کوئی خاص معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن اب اس 200 کیس میں ایک اہم راز پوشیدہ تھا، ایک اہم نقطہ، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھا سپریم کورٹ کے سامنے، کہ اگر سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو جو 1956 کے آئین کے تحت دیا گیا تھا، آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 7 کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فیصلے کو بحال رکھتی ہے، تو پھر یہ جو آرڈر لایا گیا، لا کنٹینیوس انفورس آرڈر ایوب خان کی طرف سے، اور آئین 1956 کو معطل کیا گیا، اس کی کیا بنے گی ویلیو، یا اس کا کیا بنے گا؟ اور اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کو ختم کرتی ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے دیا، تو پھر کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ سپریم کورٹ کے سامنے یہ بہت بڑا سوال تھا، لیکن یہ وہ موقع تھا جب سپریم کورٹ نے سستی دکھائی، اور سپریم کورٹ نے ہینس کیلسن جو ایک آسٹرین یورسٹ تھا، اس کے دیے ہوئے فلسفے کو صحیح مانا، یا اس کی تھیوری کا استعمال کرتے ہوئے جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا۔ ہینس کیلسن کی تھیوری کے مطابق اگر کوئی ریولوشن ہو جائے، کوئی تبدیلی آئے، کوئی ریولوشن ایسی ہو کہ جس کو عوام ریزسٹ نہ کرے، عوام جس کی مداخلت نہ کرے، تو اسے جائز سمجھا جائے گا، اسے لیگل سمجھا جائے گا، اسے رائٹ سمجھا جائے گا۔ تو ایوب خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنائے سکندر مرزا نے، عوام نے کوئی ریزسٹنس شو نہیں کی، عوام نے کوئی احتجاج شو نہیں کیا، احتجاج نہیں کیا اس فیصلے کے خلاف، اس لیے یہ جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے جو لا کنٹینیوس انفورس آرڈر جاری کر کے آئین پاکستان کو معطل کیا، یہ ٹھیک ہے، اور وہ سزا جو لاہور ہائی کورٹ نے دی وہ سزا غلط ہے، اس سزا کو غلط قرار دیا، اور اس سے پہلے کہ جتنے بھی قوانین جن کو ری اسٹور کیا گیا وہ ٹھیک کیے گئے ہیں۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے محمد منیر اور ان کے ساتھ 2 ججز نے دیا، اور یہ وہ فیصلہ تھا جس فیصلے کی وجہ سے پھر ڈیموکریٹک پروسیس ہمارے ملک میں بارہا ڈسٹرب ہوا، بارہا مارشل لا لگے، بارہا نظریہ ضرورت کو پیش نظر رکھ کر فیصلے دیے جاتے رہے غلط، بارہا اس ملک کی ڈیموکریسی کو نقصان پہنچایا اس فیصلے کی وجہ سے، یا اس فیصلے کو آڑ بنا کر، یا نظریہ ضرورت کو مد نظر رکھ کر۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا 200 کیس کو، اور اس کے کیا اثرات پڑے آج تک ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پر، ڈیموکریٹک پروسیس پر، پولیٹیکل ہسٹری پر، اس پر ہم نے بات کی۔ یہ 200 کیس بھی LLB کے سلیبس میں شامل ہے، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں اس کیس کو بھی پڑھایا جاتا ہے LLB کے اسٹوڈنٹس کو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آخر میں آپ سے ریکویسٹ کو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو لیگل اویئرنیس کی آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔